کا، یہ ووٹ کس کا، یہ ووٹ کس کا، ہم سب کس کے، یہ ووٹ کس کا، یہ ووٹ کس کا، یہ بہنیں کس کی، یہ مائیں کس کی، یہ بچے کس کے۔ یہ چاہ رہی ہے کہ پوری دنیا کو ایک نئی معیشت ملے اور پوری دنیا کے حالات بہتر ہوں۔ پاکستان کو آپ دنیا سے کاٹ کے نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان کے بھی معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ان نئے تقاضوں کو نئی سوچ کے ذریعے دیکھا جائے، اور نئی سوچ ایک نوجوان قیادت ہی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت ملک میں نوجوان قیادت صرف بلاول بھٹو زرداری ہیں جو آپ کے مسائل کا حل، نوجوانوں کے مسائل کا حل، مزدوروں کے، کسانوں کے، خواتین کے، صحت کے، ماحول کے، تعلیم کا حل اپنے منشور معاشی معاہدے کی شکل میں لے کے آیا ہے۔ اس منشور کا نام ہی نیا معاشی معاہدہ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست گئی جب آپ عوام کو زبان کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، برادری کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، فرقے کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں۔ کسی فرقے کو دوسرے فرقے کے مقابلے میں سستا راشن نہیں ملتا۔ مہنگائی سب کے لیے ہے، بے روزگاری سب کے لیے ہے۔ فرقے سے تعلق رکھیں، لیکن آپ کا لیڈر وہ ہونا چاہیے جو تمام عوام، جس میں تمام فرقے زبان کے لوگ موجود ہیں، ان کے مسائل کا حل لے کر آئے۔ اب یہ سیاست ختم ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پرانی طرز سیاست، کیونکہ پرانی طرز سیاست لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، فرقے میں لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، برادری میں لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، زبان پہ بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ لیکن بلاول کی طرز سیاست یہ کہتی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے غریبی سے، ہم نے لڑنا ہے بے روزگاری سے، ہم نے لڑنا ہے مہنگائی سے، اس لیے ہم میدان میں اترے ہیں۔ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں جو اپنے مخالفین کو چور ڈاکو کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سب کو جیل میں بند کیا جائے، جو جھوٹے وعدے کرتے تھے کروڑ نوکری کے، 50 لاکھ گھر کے، سونامی ٹری کے، پاکستان کو مقروض نہ کرنے کے، اور نہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو ابھی عوام کو تکلیف میں چھوڑ کے بھاگے ہوئے تھے اور جب واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں مٹی پاؤ نہیں چلے گی۔ پھر انہیں سمجھایا ایسے نہیں ایسے نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگوں پہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ آپ نے عوام کو بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ عوام سے معاملات طے کرنے ہوں گے، آپ کے پاس آنا ہوگا ووٹ مانگنے کے لیے۔ آپ اپنے منشور میں کہتے ہیں پاکستان کو نواز دو، بھائی نواز آئیں گے اپنے منشور میں تو ہم نے بی بی شہید کے بعد 5 سال میں 120% تنخواہ بڑھائی۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم صحت کی سہولیات دیں گے تو ہم دیں گے، کیونکہ ہم نے سندھ میں گردے، جگر، دل کے علاج کو فری بنایا ہے۔ ہر بڑی سے بڑی سرجری فری میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں روبوٹک سرجری ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کو ہم نے 15 سال میں 15 یونیورسٹیز دی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کو ہر ڈسٹرکٹ میں فرینچائز دی ہیں۔ ہم نے وہ کام کیے ہیں جو فیڈرل حکومت کو ہمارے ہاں کرنے چاہیے تھے۔ ہم نے دریا پہ پل بنایا، فیڈرل حکومت کا کام تھا۔ اذان ہو رہی ہے، میں چاہوں گی کہ اس کے احترام میں ہم 2 منٹ رکیں۔ تعلیم کی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہے ہم آج تک اس سے نہیں ہٹے کہ ہم نے اپنے عوام کو معاشی مستحکم کرنا ہے۔ اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں
अपने मंशूर की, तो हमने नौजवान, हमने मेहनत कश, हमने किसान, हमने खवातीन, सबका मंशूर में जिक्र किया है। नौजवान जो कि तालीम के बाद बेरोजगार हैं, उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यूथ सेंटर और उसमें मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की गई है, जो हम सिंध में कर चुके हैं। और उसके साथ करते हैं, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर भी, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत मेहनत कश तबका भी रहता है, उनको समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजदूर कार्ड दिया जा रहा है कि जिस वक्त बेरोजगारी आए, काम न मिले, बेटी की शादी हो, तो आप लेबर डिपार्टमेंट में एनरोल्ड हो और वहां से आपको इस कार्ड के ऊपर आपकी माली मदद की जा सके। इसी तरह किसान कार्ड है। हमने खवातीन को सबसे बड़ा प्रोग्राम दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके ऊपर बड़े ही कदगन लगाए गए, किसी ने उसके कंपोनेंट्स बंद किए, नवाज शरीफ साहब ने, और दूसरों को इतना एहसास कमतरी था तो उन्होंने उसका नाम एहसास रखा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो कहा कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास कहते हैं, लेकिन उसके काम में किसी और प्रोग्राम भी लाएंगे। हमारा मंशूर वाहिद मंशूर है जिसमें ये बात की गई है कि हम 30 लाख